محنت نظر آ رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ یہ تمہارا پیشن بھی ہے، اس لیے جیسے تم پرفارم کرو گے ویسا اور کوئی نہیں کر پائے گا، اور خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ تم میری امید پر پورا اترے۔ تھینک یو سر، آپ ہی میری انسپریشن تھے۔ آپ نے مجھے وہ کام دیا جس میں میں بیسٹ تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، آؤ بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ایک کافی فیمس کوٹیشن ہے کہ your value does not decrease based on someone's inability to see your worth۔ اگر کوئی دوسرا اس قابل نہیں کہ وہ آپ کی ویلیو کو سمجھ سکے تو یہ بات آپ کی ویلیو کو گھٹا نہیں دیتی بیٹا۔ آئنسٹائن کی ایک بڑی فیمس کوٹ ہے، اگر آپ مچھلی کو بندر کے مقابلے پر اس بات پہ جج کریں کہ وہ مچھلی درخت پر کتنی تیزی سے چڑھ پاتی ہے تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میری زندگی کی کیا ویلیو ہے، تو اس باپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک پتھر تھما دیا اور کہا کہ اگر تم اپنی زندگی کی ویلیو جاننا چاہتے ہو تو بازار سے اس پتھر کی قیمت لگوا کر آؤ۔ ساتھ ہی باپ نے یہ شرط بھی رکھی کہ تم نے یہ پتھر بیچنا نہیں ہے، صرف اس کی قیمت لگوانی ہے، اور وہ قیمت بھی دوسروں کی لگائی ہوئی ہوگی۔ تم سے اگر کوئی خود اس پتھر کی قیمت پوچھے تو بس صرف اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر دینا۔ اب وہ بچہ اس پتھر کو لیے پاس کے بازار میں چلا گیا اور وہاں جا کر پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ اس بچے نے وہاں کپڑا بچھایا اور پتھر کو سامنے رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ عورت کو اس پتھر میں دلچسپی ہوئی تو انہوں نے اس بچے سے پتھر کی قیمت دریافت کی۔ لڑکے نے باپ کی ہدایات کے مطابق صرف 2 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ وہ عورت بولی 200، ٹھیک ہے یہ پتھر 200 میں مجھے دے دو۔ وہ بچہ ان بزرگ عورت سے معذرت کر کے پتھر کو لیے گھر واپس آ گیا اور اپنے والد کو اس پتھر کی قیمت 200 بتائی جو اس بزرگ عورت نے لگائی تھی۔ تو اس بچے کے والد نے اس بچے کو اس بار اس پتھر کو کسی اینٹیک کی دکان پہ بیچنے کو کہا۔ اب وہ بچہ ایک اینٹیک کی دکان کے پاس گیا اور وہاں اپنا پتھر لے کر بیچنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں بھی ایک آدمی آیا، اس نے بھی بچے سے قیمت پوچھی۔ بچے نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر دیا تو اس آدمی نے بھی اس پتھر کی قیمت 2000 لگا دی۔ بچہ دوبارہ وہ پتھر لیے اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور اب کی بار باپ نے بچے سے یہ کہا کہ اس دفعہ یہ پتھر کسی جواہری کو جا کر دکھائے اور اس سے اس پتھر کی قیمت لگوائے۔ اب کی بار بچے نے بھی وہ پتھر زیورات کی دکان پر جا کر ایک جواہری کو دکھایا۔ جواہری اس پتھر کو دیکھتے ہی خوشی سے نہال ہو گیا اور بچے سے پوچھنے لگا کہ اتنا قیمتی اور نایاب نگینہ اس کے پاس کہاں سے آیا۔ اور اب کی بار جواہری نے بچے سے کہا کہ وہ اس پتھر کی کافی اچھی قیمت دینے کو تیار ہے۔ بچے نے دوبارہ باپ کے کہے مطابق 2 انگلیوں کا اشارہ کر دیا تو جواہری بولا 20 لاکھ، ٹھیک ہے مجھے یہ قیمت بھی منظور ہے۔ اب پھر سے بچہ وہ پتھر لیے اپنے باپ کے پاس واپس چلا گیا اور سارا ماجرا اسے سنایا۔ تو اس پر باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا اب تمہیں یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لوگ اپنی ویلیو کے حساب سے چیز کو بھی ویلیو دیتے ہیں، اور کسی کے کم ویلیو دینے سے اس خاص چیز کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی۔ اس لیے بیٹا کوشش کرو کہ زندگی ایسے لوگوں میں گزارو جو تمہیں، تمہاری اہمیت کو، تمہاری ویلیو کو سمجھتے ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے کہ تمہیں 200 روپے والا پتھر بننا ہے یا 20 لاکھ والا۔ اس لیے زندگی میں کوشش کرو کہ ان لوگوں کے ساتھ کا انتخاب کرو جو تمہاری قدر پہچانتے ہوں۔ شکریہ سر مجھے زندگی کا ایک اور اہم سبق دینے کے لیے۔ ہماری ویلیو کیا ہے اس کا دار و مدار ہم پر ہے، دوسروں پر نہیں، کیونکہ
صرف دیکھنے والی آنکھ ہی اس ویلیو کو سمجھ پائے گی، ہر کوئی نہیں۔